پچھلے ماہ اگست میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہونے والے اولمپکس میں ایک تاریخ رقم ہوئی اور پہلی بار کسی ٹرانسجینڈر ایتھلیٹ نے اولمپکس کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم ان کو آسٹرسائز کرتے ہیں، سوسائٹی سے دور رکھتے ہیں، سوسائٹی کا ایک شہری نہیں مانتے، جس کی وجہ سے اپرچونٹیز ان کو نہیں مل پاتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے اور نہ وہ خود کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ ملک کو ان سے کوئی اکنامک فائدہ ہوتا ہے، لیکن کرنے کی صلاحیت ان میں ساری ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ خواجہ سرا جو ہے وہ ملک بھر میں احتجاج بھی کر رہے ہیں، نوکریوں کے حوالے سے بھی احتجاج کر رہے ہیں، پولیس کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے احتجاجات بھی چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹرانسجینڈرز کے لیے کام کرنے والی شخصیت الماس بابی موجود ہے۔ السلام علیکم الماس۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہوں، شکریہ۔ یہ بتائیے کہ احتجاج اکثر ہوتے رہتے ہیں، مختلف معاملات پر بات چیت بھی ہوتی ہے، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، فورم بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اصل میں کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر ہم آتے ہیں کہ اب جو احتجاج ہوئے ہیں وہ کس کس چیز کے اوپر ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بہت زیادہ احتجاج ہونے شروع ہو جائیں تو وہ اپنی اہمیت بھی کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھار کو نظر آئے نا تو اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے احتجاج جب پہلی دفعہ 2004 میں کیا تھا تو پاکستان کے سارا وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرک تو تھوڑا ہی سا الیکٹرانک، وہ سارے یوں ہو گئے تھے کہ پاکستان میں اتنے سالوں میں عورتوں مردوں کے تو احتجاج تھے، یہ خواجہ سراؤں کا بھی احتجاج، اور 25 لوگ تھے ہم لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا احتجاج کرنا کیسے، لیکن کر دیا۔ سیکنڈ ٹائم ہم 150 تھے، اس کے بعد ہم 1000 ہو گئے۔ امپیکٹ تھا اس وقت، اس کا امپیکٹ پڑا۔ شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا، سپریم کورٹ نے افتخار محمد چودھری صاحب نے نوٹس لے لیا۔ اب جو احتجاج ہو رہے ہیں نا وہ فضول قسم کے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، احتجاج ہمیں نوکریاں دی جائیں، ٹھیک ہے، جب آپ نوکریوں کے لیے بلائیں گے تو نوکریاں نہیں کریں گے یہ لوگ، کیونکہ نہیں ڈیمانڈ اور جائز ہے، نہیں ڈیمانڈ جائز ہے، لیکن اس کے لیے کوالیفیکیشن مسٹ ہے۔ امپورٹنٹ تھنگ از کوالیفیکیشن۔ اف یو آر کوالیفائڈ دین یو کین گیٹ صرف اس وجہ سے تو نہیں کی جائے گی کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے یا خواجہ سرا ہے تو بس اس کو جاب دے دو، کوالیفیکیشن۔ لیکن کوٹا ہوگا اس کو، جابز ملنی چاہیے ان کو، لیکن اگر وہ خواجہ سرا ہوں تو سو کالڈنگ، اگر وہ خواجہ سرا ہیں تو، اب تو خواجہ سرا نہیں ہیں، اب تو وہ جو ہے سو کالڈ ہیں نا ٹرانسجینڈرز۔ پہلے خواجہ سرا کی ہمارے ڈیفینیشن یہ ہوتی تھی کہ جس کی بیوی نہیں ہو سکتی، جس کے بچے نہیں ہو سکتے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں یہ اوتر نکھتر ہے، اچھا، یا فلاں بندے کے گھر اولاد نہیں فلانا، تو ایسے ہائے فلانا تو خواجہ سرا تو نہیں ہے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، ہائے وہ خواجہ سرا ہی تھا۔ اب جو ڈیفینیشن خواجہ سراؤں کی انہوں نے پیدا کی ہے، جس میں سارے لوگ شامل ہیں، سینیٹرز بھی، سارا کچھ یہ ہوا ہے، ایجنڈا بنا، اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی مرد جو ذہن سے سوچے میں خواجہ سرا ہوں تو وہ خواجہ سرا ہے، اچھا، اس کا آئی ڈی کارڈ بنا دو۔ اس میں بایولوجیکل کوئی چیز فزیکل کی بات نہیں ہوئی، جی اس میں شورا کے بھی لوگ تھے، اس میں سینیٹر فرت جو ہیں وہ کراچی کے، فرت عباسی جو ہیں، فرت اللہ، فرت اللہ بابر صاحب، فرت اللہ وہ بھی شامل تھے۔ جب میں نے بعد میں گلا کیا تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں۔ انٹرنیشنلی بھی تو آج کل اسی طرح معاملہ چل رہا ہے نا، آج کل یہ پاکستان کے ساتھ جوڑے نا، ادھر تو ان کے رائٹس بھی ہیں، ان کو شادیوں کی الاؤ ہے نا یورپ میں، تو ہمارے لوگ بھی ادھر سے گئے ہیں شادیاں کر کے، ادھر یورپ میں سیٹ ہو گئے، مرد نے مرد کے ساتھ شادی، وہ یورپ میں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، اسلام کے نام پہ بنا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور عمران خان صاحب اس کو بنانا چاہتے ہیں مدینہ کی ریاست۔ اس میں وہ خرافات نہ شامل کریں جو یورپ سے آپ لے رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو الگ رکھیں جو ایکچولی بایولوجیکل ڈیفرنس ہے، یورپ سے اچھی چیزیں لیں، صفائی لیں، رائٹس دیں، ہر چیز کے وہ یورپ سے اچھی چیزیں لیں، بالکل مذائقہ نہیں ہے۔ یہ لی ہوئی ہے نا، ٹرین جو چل رہی ہے، جہاز جو چل رہے ہیں، جو ٹی وی ہے، سارا کچھ یورپ ادھر ہے نا، ہمارے تو آپ کو پتہ ہی جو کیا کر رہے ہیں سارے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، میں تجھ سے پیار کروں گی، وہ کرپشن میں ملوث ہیں، وہ یہ کریں۔ جو اچھی چیزیں یورپ سے وہ لیں، لیکن یہ نہ لیں جو ان کے وہ رائٹس ادھر عدالتوں میں ملیں، وہ ادھر نہ وہ کریں، وہ ادھر امپیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں تو اگر ڈیفینیشن پہ آپ بات کر رہی ہیں، ڈیفینیشن مثال کے طور پہ نا، کہ اس میں فزیکل ڈیفرنس ہونا چاہیے، جو مرد کا ہے، عورت کا ہے اور ٹرانسجینڈر، اس سے فرق اب کیا پڑے گا آپ لوگوں کی زندگی پہ؟ وہ ذہن سے جو سوچے گا میں خواجہ سرا کا آئی ڈی کارڈ بنا دو اور بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل کو ذہن کا بدلتا ہے، 2 گھنٹے بعد ذہن بدلتا ہے، نہیں میں عورت ہوں، اس کا پھر عورت کا بنا دو، ذہن ہے نا، 2 گھنٹے بعد نہیں میں تو مرد ہوں، مرد کا بنا، 2 گھنٹے بعد نہیں میں تو وزیر اعظم ہوں، پھر عمران خان صاحب کا کرا ہو جائے گا وزیر بنا میں، اچھا ٹھیک ہے۔ اب ایک خواجہ سرا جس کا آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ٹرانسجینڈر خواجہ سرا، کسی کا ریپ کر دیتا ہے، وہ تو دکھا سکتا ہے میں تو خواجہ سرا ہوں، بھائی میں نے ریپ کیسے کر دیا،
تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا؟ یہ اگر مثال کے طور پہ کہیں نوکری کے لیے جاتے ہیں جو کوٹا ہے مثال کے طور پہ، ایک تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے نا، آپ کے اتنے نمبر آئے ہیں، آپ کی فلاں ڈگری ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں اس نوکری کے لیے. اب آپ لوگوں کا جو کوٹا ہوگا ٹرانسجینڈر کا، اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس میڈیکل ہونا چاہیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے. ہوتا نہیں ہے. ایسے ہی بنائے جا رہے ہیں سب کے. نہ کسی کو چیک کیا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے چیک کرنا، ایک ہو رہا ہے میڈیکل کرنا. چیک بھی ہو سکتے ہیں، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو رہا اور وہ ہوتا جا رہا ہے. یا آپ سن رہے ہیں فلاں محکمے میں فلاں کو جاب مل گئی، فلاں کو جاب مل گئی، فلاں کو جاب مل گئی. آپ بلا لیں ان کو، ایک میڈیکل بورڈ بھی بٹھا لیں. اگر وہ خواجہ سرا ہوئے تو میری جو حویلی ہے وہ میں آپ دونوں کے نام لگا دوں گی. چلو جی بلائیں جی، فوراً بلائیں. لیکن یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ آن ایئر میں بات کر رہی ہوں، میں مکروں گی نہیں. ان کی طرح نہیں مکروں گی جو آج بیان دیتے اور کل کو کہتے ہیں نہیں. موڑ لینا بھی وہ ایک ضروری ہوتا ہے. میں موڑ نہیں لوں گی، میں حویلی آپ دونوں کے نام کروں گی اپنی. اگر وہ جو جابز اس وقت کر رہے ہیں ان میں کوئی خواجہ سرا ہوا تو اب جو احتجاج چل رہا تھا جابز کے حوالے سے وہ کیا ہے پھر؟ جو خواجہ سرا ہے ان کو دیں جاب، جو خواجہ سرا ہے ان کو جاب دیں. اب تو ہم نے جو سٹرگل کی تھی، ہم نے جو سٹیپ اٹھائے تھے ان لوگوں کے لیے، وہ خواجہ سروں کے لیے اٹھائے تھے. لیکن اس میں آگے دوسرے لوگ جو زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے لوگ انفارچونیٹلی جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ زیادہ نہیں ہیں، وہ تو اب چلے گئے بیہائنڈ دا کرٹن، انڈر دا کارپیٹ چلے گئے. اب آگے یہ لوگ پڑھے لکھے، پاکستان کی پہلی وکیل، پاکستان کی پہلی نیوز کاسٹر، منسٹری میں فلانا. یا اللہ کیا ہو گیا. وزیر اعظم ہاؤس میں صحت کارڈ بانٹے گئے خواجہ سراؤں کو بلا کے. مجھے نہیں بلایا. سپریم کورٹ نے حالانکہ مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے فوکل پرسن پنجاب کا، پنجاب حکومت اور سپریم کورٹ کی طرف سے، اور مجھے نہیں بلایا گیا. اور سب کو دے رہے ہیں. کیوں نہیں بلایا گیا؟ میں نے ادھر بول پڑنا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں بھائی. مجھے نہیں بلاتے ایسے موقع پہ. وہ ٹرانسجینڈر نہیں تھے آپ کہہ رہی ہیں وہ صحت کارڈ جن ٹرانسجینڈرز کو بلا کے دیے گئے وہ ٹرانسجینڈر نہیں تھے. وہ ٹرانسجینڈرز بھائی کون ہے ٹرانسجینڈر؟ ٹرانسجینڈر تو یورپ کا لفظ ہے، ان کی وہ ساری اپنایا جا رہا ہے کام. اب دیکھیں ان لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا. میں تو اب کہتی ہوں جتنے منشیات فروش ہیں نا، آئے دن ان کے چھاپے پڑتے ہیں، آئے دن پولیس مارتی، ان کو پکڑتی. لیڈیز کپڑے پہن لیں، جوئے کا اڈا کھول لیں، پولیس کی جرت نہیں آپ کے دروازے پہ آ جائے. موسٹلی ہمارے ہر جگہ پہ، راول پنڈی شہر کی بات کر رہی ہوں میں، دوسرے شہروں کی بات نہیں کر رہی ہوں. آدھے سے زیادہ ڈیروں پہ لڑکیاں رکھ لی ہیں انہوں نے، پولیس کی جرت نہیں ادھر آئی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی بہتری جو نہیں ہو رہی اس میں حکومت تو چلو اس کا اپنا کردار تو ہوتا ہی ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کرتی، وہ کام نہیں اپنی پڑی رہتی ہے. لیکن خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، ایک علاقہ ہے ادھر ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، ادھر کچھ لوگوں نے ایک سو کارڈ خواجہ سراؤں کے گھر پہ گھراؤ کیا. ان کو کہا محلے سے نکلو، تم لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ہماری ماں بیٹیاں ادھر بیٹھتی ہیں، تم لوگ ساری رات یو آر انوالوڈ ان پروسٹیٹیوشن. وہ جناب ہوئی لڑائی شڑائی، تو وہ 35 بندے اندر کروا دیے انہوں نے، سو کارڈ خواجہ سراؤں نے. پھر وہ عدالت میں وہ لوگ گئے کہ ہمارے 16 سال کے لڑکے جو ان کی ضمانت دی جائے. تو یہ لوگ ادھر عدالت میں انہوں نے، میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا، سب چلے ہر جگہ پہ، کپڑے اپنے اتار دیے ادھر. جج صاحب بیچارے اٹھ کے اندر چلے گئے، اور کچھ ان کے ہونا چاہیے تھا، ایکشن ہونا چاہیے تھا، ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا کہ عدالت کا ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں جاتے ہیں، ہمارے موبائل بھی سوئچ آف ہوتے تھے، ہمارا سانس بھی اوپر نہیں نکلتا تھا، کیونکہ عدالت کا اپنا احترام ہے. اور یقین مانیے گا آپ، کوئی ادارہ نہیں بولا، سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا، کوئی ادارہ نہیں بولا. سارے ایسے جیسے بھنگ پی لی اور ساتھ دھنیا مکس کر کے اور گوند کتیرا بھی ڈال لیا وہ بیچ میں، سارے ٹھنڈے ہو گئے. افیکٹ زیادہ ہوتا ہوگا نا، پولیس بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے. دو ذرا اکثر کرتے نا یوں یوں یوں، ادھر پولیس اپنے وہ ہاتھ منہ چھوڑ دیتی. کہاں گئے وہ راجہ رشید جیسے SHO ہمارے راول پنڈی میں ہوتے تھے، مصطفیٰ کمال جیسے، اعجاز شاہ جیسے، اور راجہ رشید. یہ وہ SH، میرا اتنا ایکسپیرینس ہے بدماشوں کا اور پولیس کا، میرا اور کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے زندگی کا یا اپنی کمیونٹی کا. میں کہتی ہوں یہ لوگ تھے ناٹ فار سیل. پولیس کا محکمہ کو برا کہا جاتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا بھی بالکل بالکل، لیکن یہ جو ورڈ ہے نا ناٹ فار سیل، یہی ہے اصل کی پوائنٹ کہ ناٹ فار سیل ہونا چاہیے، نہ حکومت کو، نہ خواجہ سراؤں کو، نہ کسی اور محکمے کے لوگوں کو. بہت شکریہ ادا کریں گے علمہ صاحبہ، آپ کا وقت دیا آپ نے. ناٹ فار سیل کو یاد رکھیے، کیونکہ جب آپ سیل پر ہوتے ہیں تو پھر یہ پورا ملک ہی سیل پر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اپنے آپ کو بھی اچھے جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں لگائیے.